میں ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی تو کرتے تاکہ گروپ میں زیادہ تھا پنکھے کا بس ٹھیک ہے وہ زیادہ کیونکہ گرمی میں بیٹھے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آج کے اجلاس کا آغاز کرتے ہیں. یہ اجلاس بہت خصوصی اجلاس ہے. افسانے کے حوالے سے ہمارے بہت معتبر افسانہ نگار اور ہماری بہت محترم شخصیت اور شاعرہ اور بہت ہی خوبصورت شخصیت محترمہ فرخندہ شمیم کے حوالے سے ہے. ان کے مجموعی کام کے حوالے سے چاہے وہ نظمیہ پیرایا ہو چاہے افسانے کا فکشن کا وہ ہر جگہ پیش ہوتی ہیں. تو یہ ان کے دو مجموعے جو ہیں پاؤں اور مٹی اور پاؤں اور تلاش جمال میں گم شدہ عورت یہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں. اس کے علاوہ بچوں پر انہوں نے کام کیا ان کے مطالعے لکھے گئے 70 سے زیادہ ان کو ایوارڈ ملے. صحافت سے وابستہ رہی ماشاءاللہ سی ٹی وی کی پروڈیوسر رہی پھر وہ رپورٹنگ میں کنٹرولر کی حیثیت سے کام کرتی رہی. سابقہ کنٹرولر رپورٹنگ ہے اور بہت ہمہ جہت ہیں شخصیت. آج دوست سارے افسانہ نگار جو ان کے ہم اثر ہیں وہ ان پر بات کریں گے. ہم دیکھتے ہیں ان کے دوست ان کے لکھنے والے ان کے سابقہ تو وہ جو ہے سب لوگ یہاں پر آج موجود ہیں وہ ان پہ بات کریں گے. ان کے دوست ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. میں درخواست کروں گا وحید رانا صاحب سے کہ آپ پلیز آپ وہاں پہ میرے کمفرٹ کا خیال جبار صاحب آپ آئیے آپ آئیے یہاں بیٹھنے سے کوئی بات ہو جاتا ہے. تو حضرات ہمارے بہت اچھے افسانہ نگار سینئر افسانہ نگار ہیں اور انہوں نے بھی افسانے میں بڑا کام کیا. امتیاز قریشی صاحب ہم اثر ہیں محترمہ کے وہ ان کی جونیئر تو ہیں لیکن ان کی نگارشات کو بہت اچھا جانتے ہیں. ان کے ساتھ انہوں نے حلقوں میں بہت وقت گزارا اور ویسے بھی تو میں ان سے درخواست کروں گا امتیاز قریشی صاحب سے کہ آئے اور امتیاز قریشی صاحب سینئر سے اجازت سر. سب سے پہلے تو میں حلقہ روزو اسلام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد حلقے نے اپنے ممبران کو ہمیشہ جو ہے وہ اون کیا ہے. جتنی بھی یہاں اپنی تخلیقات پیش کرتے رہے ہیں جتنے بھی ممبران تھے چاہے جونیئر ہیں یا سینئر ہیں وہ سینئر ہو گئے جنہوں نے لکھنا شروع کیا حلقے میں حلقہ ذوق اسلام آباد نے ہمیشہ ان کو اون کیا ہے اور ان کے ساتھ گائے جو ہے نشستیں جو ہیں وہ رکھی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ روایت قائم رہنی چاہیے اس کا تسلسل تاکہ کہ ہمارے جو اچھے لکھنے والے ہیں سینئرز ہیں ان کو ہم یاد بھی رکھ سکیں اور اس طرح جیسے میں ویسے تو لکھنے کے حوالے سے بھی اور عمر کے حوالے سے بھی میڈم سے جو ہے فرخندہ صاحبہ سے جونیئر ہوں لیکن ان کی پہلی ملاقات جو میری ان سے ہوئی تھی وہ اسلام آباد پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر اسلام آباد کے کوریڈور میں ہوئی تھی. چونکہ میں 2004 میں مجھے سچ تو یہ اور صبح کی نشریات کے لیے رائزنگ پاکستان کے لیے موقع ملا کہ لنکنگ اسکرپٹ رائٹنگ کا تو توصیف اس وقت کر رہے تھے یہ رائزنگ پاکستان. تو کچھ اسکرپٹ میں نے صبح کی نشریات کے لیے لکھے. لکھنا تو مجھے ویسے آتا نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں انہوں نے چلا دی. تو اس کے بعد سچ تو یہ کہ ٹیم کے ساتھ مجھے موقع ملا اور میں وہاں ریسرچر اور اسکرپٹ رائٹنگ اور پروڈکشن وغیرہ کو دیکھ رہا تھا. حلقہ باب ذوق میں ان کے ساتھ ایک دو دفعہ ملاقات ایسی جیسے تھی لیکن باقاعدہ تعارف نہیں تھا میں. لیکن کوریڈور میں چونکہ یہ میں کرنٹ افیئر میں تھا اور یہ نیوز میں تھی تو چونکہ حلقے کے حوالے سے ہماری سلام دعا تھی
تو بس گزرتے گزرتے کوریڈور میں دوسرے تیسرے دن ان سے سلام دعا ہیلو ہائے ہوتی رہتی تھی. چونکہ سینئر تھی تو میں ان کی ویسے بھی رسپیکٹ کرتا تھا, اور چونکہ افسانہ نگار تھی میں طالب علم تھا تو ویسے بھی رسپیکٹ بنتی تھی. وہ یہ کوئی 4-5 سال میں پاکستان ٹیلی ویژن میں رہا, مختلف پروگرامس کے کرتے رہے ہم کام, لیکن ان کے ساتھ میرا وہی رہا. پہلی ہماری ملاقات, کبھی میں جھجکتے ہوئے ان کے آفس میں نہیں گیا, کبھی یہ کرنٹ افیئر میں اس طرح سے نہیں آئی. ہاں ایک دفعہ انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا یا بدی کے حوالے سے, وہاں سے ہماری بات چیت شروع ہوئی, پھر ہلکے میں بھی شروع ہوئی, اور اس طرح سے چلتے چلتے انہوں نے مجھے 2-4 وظائف دیے, وہ باکمال وظائف تھے, اور اس طرح سے یہ ہماری گفتگو شروع ہوئی. ان کے افسانے جو ہیں وہ میں حلقہ ذوق میں سنتا رہا تھا. ان کا پہلا افسانہ جو تھا, ایک افسانہ انہوں نے پیش کیا تھا, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, کہ وہ سڑک پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک فوٹوگرافر اور رپورٹر جو ہے وہ اس کی پکچر بنا رہا ہے اور اس کو بچا نہیں رہا. اس قسم کا کوئی افسانہ تھا, اس پہ بڑی طویل بات چیت ہوئی. میں یہاں اب جو بات کروں گا, میرے پاس 2 حوالے ہیں ان کے. ایک تو مجھے بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے حوصلوں میں انہوں نے اپنا جو ہے بڑا اونچا بولنا, کافی اونچے نیچے کا اپنے حوصلوں میں اگر ہم دیکھیں نا تو فرزندہ صاحبہ کے اوپر بات کرنا بذات خود ایک اعزاز کی بات ہے. اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی مشاق رائٹر جو ہیں وہ ہیں ہی ہیں, شخصیت بھی بہت اچھی ہے. اچھا, شخصیت کے حوالے سے ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ حلقہ ذوق میں 2-4 افسانے کوئی پڑھ لے یا 2-4 غزلیں نظمیں اگر پڑھ لیں اور کسی ایک کے اوپر اچھی بات ہو جائے تو بس پھر اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, اس کو سینئر بھی جو ہے نا وہ جونیئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ کمال دیکھیں جو کہ میں یہیں سے اسٹارٹ لیتا ہوں, اور بڑی اہمیت کی بات ہے. مجھے اتفاق ان سے یہ ہوا کہ میرا چینل ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے, اور یہ سینئر ہے. ہم دونوں کی تربیت جو ہے ایک ادارے میں 5 سال سے ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ میں بھی وہاں کرنٹ افیئر میں تھا, چاہے میں پروگرام میں بھی کام کرتا رہا, میں کانٹریکٹ پہ تھا, لیکن جو تربیت ہے نا پاکستان ٹیلی ویژن کی وہ ہم دونوں کی سیم ہے. اس وجہ سے بھی ہماری کیمسٹری جو ہے ملتی تھی. لیکن میں یہ بڑی فخر سے یہ بات کہتا ہوں, اور بڑی میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے کہ ہم جب میرے چینل انتصاب کہانی کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے تھے ایز اے ٹیم ورک, تو میں بڑے ادب سے ان کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی سینئرٹی نہیں جتائی, چاہے وہ اسکرپٹ کا معاملہ ہو. یہ میں بڑے جذباتی ہو کے کہہ رہا ہوں, ورنہ میرے ساتھ کئی لوگوں نے کام کیا ہے. آپ یقین دیکھیں, ایک افسانہ نگار ہو, ایک معلمہ ہو, پی ٹی وی کی کنٹرولر ہو, اور صحافت کے حوالے سے اس کا ایک نام, وہ میرے جیسے کو کیا سمجھیں گی اور کیا اہمیت دیں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیم ورک کے ساتھ میں نے کبھی ان کو محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے کبھی مجھے کوئی بات سمجھائی ہے وہ ذرا سخت لہجہ استعمال کیا. کہ کیمرہ ایسا نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے, یہ ایڈیٹنگ اس طرح نہیں ہوتی, اس طرح ہوتی ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھے رسپیکٹ دی, حالانکہ میں ان سے جونیئر ہوں دونوں حوالوں سے. لیکن یہ ہمارے ہاں جو نئے لوگ ہیں ان میں یہ چیز ناپید ہے, وہ نہیں سمجھتے. اچھا, جتنا میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس سے زیادہ یہ میرے ساتھ شفقت کرتی ہوں, اور ان کی ہم اثر ہمارے جتنے سینئر ہیں ان کی بھی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باریک بینی ہوتی ہے اس کام میں. یہ تو اب جب ہم پڑھے تو پتہ چلا راہ پہ کہ واہ پہ نا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, اور میڈم نے ایسے سکھائی ہیں, ایسے بتائی ہیں کہ جیسے یہ کوئی چیز کوئی بہت بڑی چیز نہیں. قریشی ایسے کر لو, قریشی ایسے کر لو, قریشی اس طرح سے کر لو, قریشی اس طرح سے سین کریں گے نا تو یہ جو تم کیا چاہ رہے ہو. اور انہوں نے ہمیشہ مجھے کیپٹن آف دا شپ کہا اور میری بات کو کبھی رد نہیں کیا. اگر ان کے ذہن میں کوئی بات آ رہی تھی, کوئی سجیشن اچھی آتی تھی
تو انہوں نے کبھی یہ سینئرٹی کا نہیں روک جگہ اس طرح نہیں کرو اس طرح کرو. حالانکہ ہمارے ساتھ مجھے جو اتفاق ہوا کہتے یار تمہیں سمجھا رہا ہوں اس طرح نہیں، اس طرح کرو بھائی، اس طرح نہیں کرنا ہے. لیکن انہوں نے کبھی بحث نہیں کی، کبھی تکرار نہیں کی، مگر ٹھیک ہے قریشی تمہیں اگر سمجھ آتی ہے کہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو تم اس طرح سے کر لو. یہ میری یہ جو بات ہے یہ میرے دل میں ان کی رسپیکٹ جو ہے اور بڑھا دیتی ہے. جتنے پروگرامز ہم نے کیے ان کی جو اسکرپٹنگ تھی، ان کا تھیم تھا ان کی، کیونکہ میں سچ تو یہ میں پینل بنتے تھے جو آغا مسعود شوری صاحب کے ساتھ، وہ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوا کرتے تھے، میں ان کی ٹیم میں. تو ہم نے یہ ساری چیزیں سیکھی کی، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے جب میرے ساتھ آئیں تو ہمارے پروگرامز کا معیار بھی بہتر ہوا، پروڈکشن بھی بہتر ہوئی، ویورشپ بھی بہتر ہوئی. اور انہوں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ یار میں نے تمہیں اتنا سکھایا ہے یا بتایا ہے، اور کبھی کریڈٹ دینے کی کوشش کی، وہ کبھی بھی نہیں. جو پروگرام ہو گیا ڈانٹتی بھی رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کسی پروگرام کے اوپر، لیکن وہ ڈانٹ اس طرح نہیں ہوتی، ایک استادوں کی طرح ہوتی ہے کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. شخصیت کے حوالے سے آپ دیکھیں ذرا ان کی شخصیت. سوچ ٹی وی ہو، انتصاب کہانی ہو، اور 2-3 چینلز ہیں، تقاریب کو دیکھ لیں، آج بھی دیکھ لیں. یہ آپ کو سینئر ہونے کے ناطے، انٹرنیشنل لیول پہ پڑھانے ہونے کے ناطے، یہ آج بھی آپ کو دیکھیں پکچرز جو ہیں وہ بنا رہی ہوتی ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے، کسی کی تقریب ہے اور اگر وہ اس کا دوست ہیں، وہ ان کی جاننے والی ہے یا ہمارے گروپ میں ہے، یہ خضوع کے ساتھ جو ہے اس تقریب میں نہ صرف شامل ہوتی بلکہ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتی. ان کا حصہ آپ دیکھیں، پھر ان کی وال کے اوپر دیکھیں، یہ چیزیں قابل تقلید ہیں. 70 ایوارڈز آپ نے کہے اور اتنا بڑا اعزاز ہو. دفتر مشرق جو ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس قسم کی جو ہے ٹیلنٹڈ خاتون ہونا، چلے مرد ہو مین ڈومیننٹ سوسائٹی میں تو پھر تو اور بات ہوتی ہے، لیکن ان کا ریلیشن شپ سب کے ساتھ اچھا. آپ دیکھیں سب کے ساتھ ملنا جلنا. اب خواتین ہیں، وہ جو 8 خواتین ہیں اس میں میڈم فرزانہ بھی شامل ہیں، تو ان کے ساتھ انہوں نے کوآرڈینیشن رکھنی ہر کسی کے ساتھ انہوں نے، اور مشورے بھی دینے اور اس پروگرام کو چلانا. مینجمنٹ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو یا پروگرام کی ایک ترتیب ہو، اس میں انہوں نے اپنا حصہ، اور حصہ اس طرح سے نہیں ڈالتی کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. میں آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں، دیکھیں اگر ایسا ہے تو ایسا کر لیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو، اگر آپ کو اچھا لگے، میں نہیں آپ کو فورس کر رہی، تو اگر اس طرح کر لیں گے تو دیکھیں وہ قریشی بہتر ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں ہاں جی اس طرح سے ٹھیک. اچھا مزے کی بات ہے، میں پھر انکار بھی نہیں کرتا اور کبھی انکار ہوا بھی نہیں. اصولوں کی اپنی بہت پابند ہے. کسی چیز پہ اگر کوئی غلط بات ہو اور اس کے اوپر آ جائے تو یہ اسٹینڈ لے لیتی ہوں اور بالکل ریفیوز کرتی ہوں کہ یار قریشی یہ کام میں نہیں کر سکتی، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ ہمارے کولیگس ہیں ان کو برا لگے گا، یا اس طرح سے کوئی بھی بات ہے. افسانوں پہ بات کرتے ہیں، ریلیشن شپ پہ بات ہوگی. جن کا افسانہ دیکھیں، مٹی اور پاؤں میں دربار ہے، اور ان کا افسانہ پڑھیں آپ، جمال تلاش جمال میں. ان کے سارے افسانوں میں جو میں چیز دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ افسانہ انہوں نے لکھا، اس کو ایڈٹ، ری ایڈٹ، آپ کو ایک جملہ فالتو نہیں نظر آئے گا. بالکل کسا ہوا افسانہ ہے. آج بھی پی ڈی ایف میں ان کا وہ افسانہ پڑھیں، دربار آپ دیکھیں، اس کا جملہ دیکھیں. اچھا نفسیات کے اوپر دیکھیں، یہ عورت کی نفسیات کے اوپر پہنچ جاتا ہے. سوشو پولیٹیکل ہے اور نسائی ادب، لوگ کہتے ہیں میں خیر اس چیز کو نہیں مانتا، لیکن انہوں نے کے افسانے میں دیکھیں، کردار دیکھیں کیسے، کردار کی نفسیات دیکھیں، جملے دیکھیں. میں تو کبھی پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ تو اب میں یہ جملہ مترجہ یہ ہے کہ مطلب آپ افسانے کو اتنا مانچ دیتے ہیں، اتنا کس دیتے ہیں کہ اس میں سے افسانہ کہیں سے رکھنے لگ پڑتا ہے، لیکن آپ اس افسانے کی جو پڑھت ہے اس کے جملوں میں آپ کو ایک لفظ، ایک جملہ فالتو نظر نہیں ہے.
ذرا سا توجہ سے پڑھیں تو اس میں آپ کو باقی تو فضول سے افسانے گھڑی جا رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، لائنیں 2 3 جملے لکھے جا رہے ہیں، اور جملے کا مقصد تو ہو، لیکن ان کی ایڈیٹنگ پہ، چونکہ یہ رپورٹنگ میں رہی ہیں کہیں ان کے افسانوں میں، مجھے رپورٹنگ کا تمثیلی، آپ دیکھیں ان کے افسانوں میں آپ کو وہ چھاپ تو ظاہر بات ہے، یہ صحافی ہیں تو وہ چھاپ تو نظر آئے گی کہ طویل رپورٹنگ کے انداز میں بھی ہے، بیانیہ افسانہ بھی ہے، ڈائلاگس بھی ہیں، لیکن کہانی اپنی جگہ قائم ہے۔ آپ ان کی کہانی پڑھیں، آپ کو پوری کہانی اینڈ پہ سمجھ آئے گی بھی، اور آپ اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے۔ اور ایک جو بات بہت ضروری ہے، سبق آموز لکھتی ہیں، اس میں کئی جگہ بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ جیسے پریچنگ آ گئی ہے، تبلیغ کر رہی ہیں یا کوئی پرچار کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے اپنا ایک مزاج ہے، وہ اپنے مزاج کے حساب سے وہ لکھتی ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے ان کے افسانے جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں کہ انہوں نے عورت کے کردار کے اوپر اور عورت کے مسائل کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کے سارے افسانے جو ہیں عورت کے گرد گھومتے ہیں، ان کے مسائل کے گرد گھومتے ہیں، گھروں کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، اور پھر نفسیات کے اوپر ان کا کافی عبور ہے، جو اس کے اوپر جو ہے ان کو بہت منفع حاصل ہے کہ کسی بھی کردار کو اگر یہ لکھتی ہیں تو پھر اچھا، پھر ڈیٹیل ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ ڈیٹیل کئی جگہ پہ کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنی ڈیٹیل دیتی رہتی ہیں۔ تو ان کے افسانوں کے حوالے سے میں نے یہ مختصر جو بات کرنی تھی، اور میں بہت دعا گو ان کے مزید جو ہے کام کے لیے، اور میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں۔ ہماری سینئرز میں جو ساری چیزیں جو بہت زیادہ ہیں، کوئی یہ بات ہے کہ آپ ریلیشن شپ کیا بناتے ہیں، آپ نے حلقے میں لوگوں کے لیے کیا کیا، آپ نے اتنا کچھ کیا تو بانٹا کیا۔ ہوتا یہ ہے بس ہوں میں اتنا لکھ لیا تو ہوں لوگ آؤں نا، میں کیوں آؤں، لیکن آپ یہ دیکھیں سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، فون پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، فزیکلی بھی، کہیں کسی فنکشن میں جاتی ہوں آپ دیکھیں یہ آپ کو متحرک نظر آئیں گے، یہ نہیں منہ بنا کے بسور کے کہیں بیٹھ گئی ہیں کہ میں آ تو گئی ہوں لیکن بس مجھے آنا نہیں۔ یہ بہت بڑی بات خوشی کے ساتھ کہ آپ اس اسٹیج پہ آ کے، مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا ہے، میں یہی دیکھ رہا تھا کہ ہم اثروں میں دیکھیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اپنی مثال یہ آپ ہیں، صحافت کے حوالے سے بھی دیکھ لیں اور ادب کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، اور عاجزی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں۔ اتنی منکسر المزاج خاتون میں نے نہیں دیکھی کہ جو فرینڈلی بھی ہو، اتنا کام لکھا میں نے دیکھی ہیں کہ جنہوں نے تو اس سے تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے اور ان کے مزاج نہیں ملتے، اگر آپ ان کو کال کریں تو وہ 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے، اور یہ مردوں میں بھی کی ہے۔ تو ایسی جو شخصیت ہے ان کے لیے میرے جیسے جونیئر کے لیے ایک ٹریبیوٹ بھی ہے اور ایک خراج تحسین بھی ہے، اور بہت دعائیں ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ان کی بطور کرام میں اور طاقت اور اضافہ۔ شکریہ۔ میرا موبائل تو دے میں سمجھا یہ انعام دیا، آج اس پروگرام کی صدارت جناب حمید شاہد صاحب نے کرنا تھی، جیسے کہ ہمارے کارڈ میں بھی تھا اور ہمارے پینل پہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن کچھ وقت پہلے پروگرام سے کچھ دیر پہلے حمید شاہد صاحب کی کال آئی تھی اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں کمر کا پہلے بھی پرابلم تھا تو آج وہ درد ان کا شدید ہو گیا اور انہوں نے معذرت کی، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت ہے کہ انہوں نے وائس میں مجھے گفتگو کچھ منٹوں کی مجھے بھیجی ہے، ان کے حوالے سے وہ میرے پاس بھی محفوظ ہے اور وہ میں گفتگو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ یہاں مائک ہوتا تو آپ سب کو بھی سنبھالتے، وہ اب تک نہیں پہنچ سکے گی، تو اس لیے آج کی اس اجلاس کی صدارت محترمہ فریدہ حفیظ کر رہی ہیں۔ وہ بہت سینئر افسانہ نگار ہیں اور ادب اور صحافت دونوں شعبوں میں فرخندہ شمیم کی طرح وہ بھی بہت متحرک رہی ساری زندگی، اور خاص طور پہ جو ہمیں گوناگو جو ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے اور خوشی کی بات ہے کہ دونوں خواتین جو ہیں حلقے میں ساری زندگی جتنی بھی حلقے کی یہاں کی زندگی ہے اس میں
وہ مصروف رہی ہیں اور متحرک رہی ہیں، تو وہ ہمارے ساتھی ہیں سب یہ. تو دوسری بات یہ کہ اس طرح کے فنکشن جو ہیں مکمل طور پہ احاطہ تو نہیں کرتے کسی لکھنے والے کا، لیکن بہرحال ایک تقویت کا باعث ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ اس نے کام کیا ہے وہاں اس کی کچھ کمیونیکیشن ہو جائے، دوست اس کو اس کا اثبات کریں اور کچھ بات کریں اس پر، اور یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو لکھنے والے کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کام کو قبول کی. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. میں عالی شاہ بنگل سے درخواست کروں گا، وہ بھی حلقے کی بہت مشرف دوست ہیں اور مفاد ہیں. فریدہ صاحبہ فرخندہ شبنی صاحبہ کو انہوں نے بہت سنا ہے حلقوں میں، تو وہ بات کریں گے اس بات کی. واقعی حضرات میں نے بہت سنا ہے، اتنا سنا کہ ایک دفعہ پرویز مشرف جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج نے ان کو سزا دینی تھی وہ ہائی کورٹ سے بھاگ گئے. اب ہم چونکہ مخالف رہے ہیں ہمیشہ اس طرح کے، تو میں نے فرط جذبات میں میڈم کو فون کیا اور پرویز مشرف کے نام کے ساتھ ایک بہت ہی موٹی سی گالی دے کے اپنے جذبات کا اظہار کیا، جس کے جواب میں بہت کچھ سننا پڑا. آدھا گھنٹہ انہوں نے میری کلاس لی ٹیلی فون پر اس گالی کے جواب میں. اس کے بعد ہمارے تعلقات ختم ہو گئے. کئی سال تک ہم فرخندہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی. جانتا میں انہیں کب سے ہوں، جب میں انہیں جانتا ہی نہیں تھا، ملا ہی نہیں تھا. ہم ٹیکسلا میں رہتے تھے، میرے فادر HMC میں جاب کرتے تھے. وہاں ایک صاحب ظفری پاشا صاحب بھی اسی فیکٹری میں جاب کرتے تھے، تو وہ بہت اچھے افسانہ نگار ہیں. ظفری پاشا صاحب پہلے صدر میں رہتے تھے، مین صدر میں. فرخندہ صاحبہ کا بھی تعلق اس علاقے سے رہا ہے. اب ظفری پاشا مجھے بتاتے تھے کہ 70s میں اور ارلی 80s میں ایک لڑکی ریڈیو پنڈی جایا کرتی ہے اور اس کی نظمیں، اس کی کہانیاں جنگ اخبار کے صفحے میں بھی چھپتی ہیں. اب میرے بھی ذہن میں ایک آئیڈیل قسم کی شخصیت ابھرنے لگی. ہم لکھنا تو نہیں جانتے تھے، تھوڑا بہت پڑھتے تھے اخبار اور یہ رسائل وغیرہ. تو اس طرح سے وہ ظفری پاشا ان کا تذکرہ اتنی عقیدت سے کرتے تھے کہ فرخندہ ہماری آئیڈیل بن گئی، لکھنے کے حوالے سے بھی اور ریڈیو کے حوالے سے بھی. پھر ایک دن وہ بھی دیکھا ہم نے جب ریڈیو پر میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا. میں میزبان تھا اور یہ میری مہمان تھی. ٹیلی ویژن جانا ہوتا تھا، ٹیلی ویژن میں بھی کرنٹ افیئرز میں سینٹ کے اجلاس کی کارروائی رات کو اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہ پڑھتا تھا. اور فرخندہ وہاں پر سینئر پروڈیوسر تھیں، ان کے اسکرپٹ میں دیکھتا تھا. پھر ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ جب کوئی خاص دن ہوتا ہے جیسے کشمیر ڈے آتا ہے، 14 اگست آتا ہے، یا اور جو ہمارے نیشنل ڈیز ہیں، وہ چونکہ یہ خود شاعرہ ہیں اور بہت منجھی ہوئی شاعرہ ہیں، تو ٹیلی ویژن کے جو ارباب اختیار تھے وہ کام بھی ان کو دیا کرتے تھے. اور یہ گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اسی موضوع کے حساب سے نظم بھی یا اس طرح کی پوئٹری جو ہے وہ اسی وقت تخلیق کرتی تھی. اسی وقت وائس کسی جو بھی وائس اوور آرٹسٹ اویلیبل ہوا وہیں پر پروڈیوس ہو گیا. آپ نے ان کی رپورٹنگ بھی دیکھی ہوگی. مٹی اور پاؤں ہم نے پڑھی، انہوں نے دی. دوسری کتاب ان کی کہ تلاش جمال میں گمشدہ عورت. یہ میرا خیال ہے کہ ان کا خیال ہے، ایسا نہیں ہے. فرخندہ خود گمشدہ نہیں ہے. فرخندہ نے بہت سی عورتوں کو راہ دکھائی ہے، روشنی دکھائی ہے، جرأت دکھائی ہے. اور یہ نہیں کہ فرخندہ کو کسی ٹیلی ویژن نے یا ریڈیو نے بنایا. فرخندہ باقاعدہ تربیت یافتہ ایک شخصیت ہیں. ہم ایسوں کو فرخندہ پر بولنے کے لیے بھی ہم آنر محسوس کرتے ہیں. فرخندہ کی تربیت پنجاب یونیورسٹی میں ہوئی ہے، MA انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا. اور میری معلومات کے مطابق ڈاکٹر مہدی حسن کی چہیتی اسٹوڈنٹ تھی. تو ان لوگوں سے تو ایک ملاقات بھی ہمارے لیے بہت دنوں تک ہمیں سرشار رکھتی ہے. فرخندہ باقاعدہ ان کی اسٹوڈنٹ رہی، تو ایک پورے پروسیس کے ساتھ آئی ہیں اس ادب پہ. بس ایک دو باتیں اور کر کے میں فرخندہ صاحبہ کے ساتھ لبرٹی لیتے ہوئے ایک دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں. تعریف تو ہم سے بھیجا تو ہوتی نہیں ہے، تعریف کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. آپ ان کی تخلیقات پڑھیے، آپ کو احساس ہوگا. ایک چیز ان کی بہت ہی اچھی یہ ہے کہ وہ جینون ہے. ان کا معیار 50% پہ ہے یا 90% پہ یا 100% پہ ہے. جتنا کتنا ہے وہ سب ان کے پاس جینون ہے. میں ایک ایسا فرد ہوں اس شہر کے اندر، مختلف لوگوں سے ملتا ہوں، ایسے پروفیشن سے بھی ہمارا تعلق ہے. میں روزانہ مرزا صاحب
ایک ایسے آدمی سے ملتا ہوں جو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، مرد ہے عورت ہے، کمال کا آدمی ہوتا ہے. مثلا ماسٹر ایوب جو یہاں پر پڑھاتے ہیں بچوں کو، پرائڈ آف پرفارمنس ہے، ایک دن میں ان سے ملا، یہ کل کی بات ہے. پریس کلب میں چائے پینے آیا تو پریس کلب میں ایک انتہائی برے آدمی سے ملا. اب وہ کیسے برا آدمی ہے؟ میں برا آدمی اس کو نہیں کہتا جو کسی طرح کسی معذوری یا کسی اور کا. مجھے کہنے لگا یار 20 ایک افسانے لکھ چکا ہوں اور کتاب انشاءاللہ آ جائے گی. یار اپنی کتاب لا رہے ہو؟ کہتا نہیں یار اپنی کہاں. انہوں نے کسی خاتون کا نام لیا اور کہنے لگے کہ یہ 20 وحید صاحب یہ 20 افسانے ہیں، کتاب چھپ جائے گی. میں نے کہا تو تمہیں کیا دے گی؟ کہنا یار 2.5 لاکھ روپے طے ہوئے. اب دیکھیے ہم جو تھوڑا بہت لکھنے والے ہیں، ہم جو تھوڑا بہت پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے بہت یہ اذیت کی بات ہوتی ہے. میرا گھر ابھی بھی ٹیکسلا میں 40 کلومیٹر ٹریول کر کے میں یہاں آتا ہوں. میں یہ وہ افسانہ سنوں گا جو ایک لکھا 2 نمبر آدمی نے ہے، ایک 2 نمبر عورت کے نام سے وہ چھپے گا اور میں اس کو پڑھوں گا. تو مطلب ہم اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے. فرخندہ کی یہ بات اچھی ہے کہ ان کی ہر نظم ان کی اپنی ہے، جینون ہے، احساس کے ساتھ لکھتی ہیں اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتی. رائٹر کے لیے یہ بھی بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ دے شوڈ ناٹ بادر. کوئی کیا کہتا ہے، وقت خود بتا دے گا کون کتنا پڑھا ہے، کون کیا لکھتا ہے، کس معیار کا لکھتا ہے. تو فرخندہ یوں بھی پرواہ نہیں کرتی. بس 1-2 گلے یہ ہیں کہ فرخندہ سے میں اکثر کہا کرتا ہوں گاڑی لے لیں. پیسے تو ماشاءاللہ ان کے پاس بہت ہیں، گاڑی لے لیں، لائف ذرا اور فاسٹ ہو جائے گی، ذرا اور چیزیں وہ ہو جائیں گی. تو پتہ نہیں دیکھیے گا. اچھا گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اچھے ماڈل کی گاڑیاں خود نہیں ڈرائیو کرتی. تو یہ ان سے گلا ہے. ایک اور میں بحیثیت وہ مجھے لبرٹی دیں تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ لکھتی تو آپ بہت اچھا ہیں، لیکن ان کے پیشے کی وجہ سے، اور چونکہ لیکن کسی کے لیے شاعری اور نثر کا ساتھ ساتھ چلانا آسان کام نہیں ہوتا. افتخار عارف افسانے کیوں نہیں لکھتے؟ خود ڈرتے ہیں نا کہ اگر وہ اس طرف چلے گئے تو وہ جو اس طرف والا کام ہے وہ بیلنس نہیں رہے گا. فراز صاحب نے کیوں نہیں افسانے لکھے، ناول کیوں نہیں لکھے؟ یہ تو نہیں کہ وہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے. بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، بیلنس رکھنا. تو فرخندہ صاحبہ، اچھا پھر ان کا ایک افسانہ میں نے جو ارلی ڈیز میں سنا، کیمپ، انہیں یاد ہوگا. کیمپ افسانے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ یہ 2-4 سال کے اندر یہ خاتون انٹرنیشنل لیول پر، اگر ان کی چیزوں کی ٹرانسلیشنز انگلش میں ہو گئی، یہ انٹرنیشنل سطح پر ریکگنیشن ان کو مل جائے. لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے بعد پھر شاید یہ خود، حالانکہ PR ان کی بہت ہے، پھر انہوں نے خود کو بہت زیادہ پھیلا رکھا ہے مختلف ڈائمینشنز کے اندر. اب واللہ عالم کس طرح یہ بیلنس رکھیں گی، بہت مشکل ہے. ان کی ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ پرواہ نہیں کرتی کہ حالات اچھے ہیں، موسم اچھا ہے، اچھے دنوں کا انتظار کر کے لکھنا ہے. بہت سی خواتین میں نے دیکھی ہیں ملک سے باہر چلی جاتی ہیں، کہیں شادی ہو جاتی ہے، پروفیشن کے تقاضے، بچوں کے مسائل وغیرہ وغیرہ، 10 سال باہر ہو جاتی ہیں اپنے سرکل سے، اور اس کے بعد آتی ہیں اور وہ توقع کرتی ہیں کہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. پانی بہت آگے گزر چکا ہوتا ہے تو اس کو پھر کنٹینیو کرنا آسان نہیں ہوتا. فرخندہ صاحبہ کی یہ بات بہت اچھی ہے، انہوں نے کبھی بھی بریک نہیں آنے دیا، کبھی بھی کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جو یہ اپنے پیشن سے جدا رہی ہیں. اور بس آخر میں یہ کہنا ہے، گزارش ہے کہ جب آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں، اتنا اچھا آپ کا احساس ہے، پروفیشنلی سوشلی آپ بہت اویئر ہیں اپنے معاشرے سے، تو کلاسیک کے ساتھ بھی اپنا تعلق اتنا مضبوط کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کام کے اندر اسٹرینتھننگ آ جائے گی. بہت شکریہ. شکریہ کنشوا، بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. لکھنے والے کے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں کہ وہ جو اس کے پاس ہنر ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پہ انہیں اگر شاعری کا شوق ہے تو وہ جب وہ اپنے فکشن میں اسے استعمال کرے تو وہ اگر تو خوبی سے استعمال کرے تو وہ اس کی خوبی بن جاتی ہے، اور اگر وہ صحیح سے استعمال نہ کر خامی ہو جاتی ہے. اسی طرح پروفیشنز کے جو دوسرے پہلو ہیں، جیسے اب صحافت ہے یا رپورٹنگ ہے، اور رپورٹنگ تھا اور تمثیل ہے، جیسے وہ ڈراموں کو سے بھی منسلک رہی. تو اب وہ اسے کس طرح کتنی خوبی سے استعمال کرتے ہیں، اسے
کیا وہ اس کا ہنر بن جاتا ہے یا اس کی خامی بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی دوستوں نے کہا, جیسے امتیاز قریشی نے بھی کہا کہ وہ انہوں نے اس کو جو مشاہدہ انہوں نے رپورٹنگ کے ذریعے دیکھا اس کو خوبی سے انہوں نے استعمال کیا. رپورٹنگ میں اگر ہو جاتی ہیں تو تفصیل سے بہت زیادہ تفصیلات میں چلی جاتی ہیں اپنے افسانے میں, اور کبھی کبھی تو وہ ظاہر اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی وہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے, بورنگ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہیں وہ اب ہمارے افسانے نگار دوست یہاں پر مزید اس پر بات کریں گے. سمیرہ ناز ہماری نوجوان افسانہ نگاروں میں اہم نام ہے اور مضامین بھی پڑھتی رہتی ہیں, حلقے میں بھی بہت سرگرم رہتی ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا آئیں اور اپنا مضمون اپنی گفتگو جو بھی ہے پکنہ شمیم کے حوالے سے آپ آئیے. سمیرہ ناز آئیے. ویسے تو ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے, تو میں نے تو کچھ لکھ لیا تھا آپ کے حوالے سے, تو وہی پیشے خدمت ہے صاحب بسم کی اجازت سے جی. ہاں جی. فرہندہ شمیم اردو ادب کی وہ سنجیدہ قلم کار ہیں جو بااصول تہذیب یافتہ اور وفادار شخصیت کی مالک ہیں. ان کے لب و لہجے میں شوخی, تیکھا پن, شگفتگی اور دلکش طنز ہے. فرہندہ صاحبہ صداکاری اور عکس بندی کے تمام تر لوازمات سے بہرہ مند ہیں, اس لیے ان کے صحافتی پیشہ ورانہ باطن میں ایک فنکارہ بھی موجود ہے جو ان کے طرز ادا کو ایک انفرادیت عطا کر دیتی ہے. ان کا لب و لہجہ فنکارانہ ہے, اس لیے اس میں اس طور کی باریکی, استواری, رعنائی اور رنگینی ہے کہ آواز منفرد طور پر پہچانی جاتی ہے. لب و لہجہ منحصر ہے انداز بیاں کا طرز ادا پر. بقول شاعر بھر دے عجب ادائیں اس شوخ سین تن میں, اب پھر سادگی میں ایک سین بانک بن گئی. لفظوں کا رکھ رکھاؤ, جملوں میں تیور, کلام میں روانی, آہنگ اور زبان کی آنچ, فرہندہ صاحبہ کے لب و لہجے میں یہ سارے عناصر پائے جاتے ہیں. فرہندہ شمیم کسی ایک اسلوب پر قناعت کرنے کی بجائے تشبیہ اور تقابل سے اپنی تحریروں میں لطافت پیدا کرتی ہیں. ان کی تحریروں میں معاشرے کا ہر گوشہ, ہر رخ, ہر پہلو پوری شدت کے ساتھ موجود نظر آتا ہے. آپ اپنے افسانوں میں معاشرتی اصلاح کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتی, صرف اشارہ کرتی ہیں, اور بے شمار معاشرتی اور سماجی ناہمواریاں خود بخود کاری کے سامنے آ جاتی ہیں. افسانہ اماں کا وعدہ ایک اشارہ ہے ہمارے اس سماجی رویے کی طرف کہ جس میں ہم نئے بننے والے رشتوں کی راہ میں اپنی سوچ کے ذریعے گرہیں لگا لیتے ہیں, اور اپنی ہی لگائی گئی گرہیں ہمیں اس قدر الجھا دیتی ہیں کہ سانس بھی لینا دشوار ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال افسانے کی ابتدائی سطر کی خوبصورت میں ہے. صفحہ نمبر 33